ذرا سوچیں، اگر آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کو 4 گھنٹے کر دیا جائے اور تنخواہ وہی پوری دی جائے تو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ کہیں گے یہ تو کمال مہربانی ہے۔ تو پھر جان لیجئے بالکل ایسی ہی مہربانی اللہ پاک نے اپنے بندوں پر کی ہے جب وہ سفر میں ہوں۔ جی ہاں، سفر کے دوران نماز کی رکعتیں کم ہو جاتی ہیں لیکن ثواب مکمل رہتا ہے۔ اسے قصر نماز کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی 2 باتوں میں۔ سب سے پہلی الجھن یہ کہ کون سے سفر میں قصر نماز پڑھنی ہے، یعنی فاصلہ کتنا ہو تو نماز قصر ہوتی ہے۔ دوسری الجھن، قصر نماز پڑھتے کیسے ہیں، رکعتیں کتنی ہیں، سنتیں پڑھنی ہیں یا نہیں، امام کے پیچھے کیا کرنا ہے۔ چونکہ سفر روز روز نہیں ہوتا اس لیے یہ باتیں اکثر ہم بھول جاتے ہیں، مگر آج کی ویڈیو میں ہم قصر نماز کو اس انداز سے سمجھیں گے کہ انشاءاللہ نہ صرف الجھن دور ہو جائے گی بلکہ ہمیشہ کے لیے یاد بھی رہ جائے گی۔ تو آئیے آج کی ہاؤ ٹو ویڈیو میں بات کریں گے ہاؤ ٹو آفر صلاح ڈیورنگ اے جرنی، یعنی دوران سفر نماز کا طریقہ۔ اللہ پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، یعنی اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافروں کا خوف قصر کے لیے شرط نہیں، چنانچہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ اس پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ پاک کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائیں، اور یہ پوری ہے، کم نہیں، یعنی اگرچہ بظاہر 2 رکعتیں کم ہو گئیں مگر ثواب میں دونوں 4 کے برابر ہیں۔ ویورز، پتہ یہ چلا کہ جب بندہ شرعاً مسافر ہو، یعنی ایسے سفر میں ہو کہ جسے شریعت سفر کنسیڈر کرتی ہے، تو 4 رکعتوں والی فرض نماز میں صرف 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ شرعاً مسافر کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت یعنی پلیس آف ریزیڈنس مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ 3 دن کی مسافت سے مراد 57.5 مائلز یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ ایک ساتھ کور کرنے کا ارادہ ہو۔ ویورز یاد رکھیں، مسافر اگر کسی آبادی میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ شرعاً مسافر نہیں رہتا، لہذا اب وہ قصر نہیں کرے گا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ سفر کیسے ہی مقصد کے لیے ہو، بہرحال مسافر کے احکام جاری ہوں گے۔ اینی مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے۔ اگر جان بوجھ کر 4 رکعتیں پڑھیں اور 2 پر قادہ کیا تھا تو فرض ادا ہو گئے اور آخری 2 رکعتیں نفل ہو گئیں، مگر ایسا شخص گناہ گار ہے اور دوبارہ 2 رکعت نماز ادا کرنا بھی واجب ہے، اور اگر 2 رکعت پر قادہ نہ کیا تو فرض ادا ہی نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی، اور اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے پوری 4 رکعت پڑھی تو اس نماز کا لوٹانا بھی واجب ہے۔ ویورز، مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھے گا۔ یاد رکھیں کہ سنتوں میں قصر نہیں بلکہ سنتیں وتر وغیرہ پوری پڑھی جائیں گی۔ مسافر اگر قصر والی نماز میں تیسری رکعت سٹارٹ کر دے تو اب اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں کہ دوسری رکعت کے بعد بقدر تشہد یعنی تشہد کی مقدار قادہ اخیرہ کر چکا تھا، یا پھر قادہ اخیرہ کیے بغیر تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا تھا۔ دونوں صورتوں میں جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو پہلی صورت میں ایک اور رکعت ملائیں اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیں تو شروع کی 2 رکعتیں فرض ہو جائیں گی اور آخری 2 رکعتیں نفل شمار ہوں گی، اور دوسری صورت میں یعنی قادہ اخیرہ نہیں کیا تھا اور تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو فرض باطل ہو گئے، اب ایک اور رکعت ملا کر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیں، لیکن یہ 4 رکعتیں نفل کاؤنٹ کی جائیں گی اور 2 رکعت فرض ادا کرنا ابھی بھی باقی ہوگا۔ آخر میں یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیں کہ حالت سفر میں قضا ہونے والی قصر نمازیں سفر ختم ہونے کے بعد بھی قصر ہی پڑھی جائیں گی۔ مسافر کی نماز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ مسافر کی نماز کا مطالعہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ دے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔